السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہرناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور انہی معمولات پر ہمیں خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ عطا فرمائے. میلاد پاک کا ماحول بنا ہوا ہے اور اہل سنت والجماعت کے علاقوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی ہی مسرت اور شادمانی کے ساتھ میلاد پاک کا اہتمام کیا گیا ہے. ہر طرف آپ دیکھیے کہ خوشی کا ماحول ہے، بچے بھی خوش ہیں، جوان بھی خوش ہیں، بزرگ بھی دعائیں دے رہے ہیں. گویا کہ ہر طرف ایک خوشی کا ماحول چھایا ہوا ہے. یہ سنیوں کا نصیبہ ہے، ان کی سعادت مندی کی بات ہے کہ انہیں اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ خوشیاں نصیب ہوئی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس دنیا میں بھی ہمیشہ خوش رکھے اور آخرت میں بھی خوش فرمائے. آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واقعی میں نسبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس بندے کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو اس کی خوشیوں کی بارات لگ جاتی ہے اور اسے خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں، اس کا نصیبہ خوشیوں والا ہی بنا دیا جاتا ہے. یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کو ہمیں مضبوط کرنی چاہیے، اس لیے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات اقدس، وہ ذات مبارک ہیں کہ ان کے ساتھ جڑنے سے ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کل کے روز ہم نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے. کئی واقعات بیچ میں پیش آئے اور آج کی یہ ہماری آخری اس سال کی نشست ہو سکتی ہے سیرت طیبہ کے لحاظ سے، اور پھر انشاءاللہ العزیز اسی سے آگے ہم آئندہ سال بھی سماعت کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اچھے طریقے سے اپنی استطاعت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی، فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب
آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سراقہ والا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کو دعا دینے کے بعد، اس کو پیشن گوئی سنانے کے بعد، جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے کی طرف بڑھنے لگے تو ایک مقام پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ملاقات، ہماری ملاقات راستے میں ایک چرواہے سے ہوئی جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اور اس کے پاس کوئی شیردار یعنی کہ دودھ دینے والی بکری موجود نہ تھی، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بھیڑ کا پٹھا تھا کہ جو سال بھر سے بھی کم تھا یا سال اس کو ہوا ہوگا، اور اس کے تھن بھی سوکھ چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کہا کہ کیا تم ہمیں دودھ دو گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میرے پاس یا میری بکریوں میں دودھ ہوتا تو میں ضرور آپ کو عطا کر دیتا اور آپ کو دودھ کی مہمان نوازی فرماتا آپ کی، لیکن چونکہ اس وقت کسی بھی بکری کے اندر دودھ موجود نہیں ہے اور نہ میرے پاس بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جس سے میں آپ کی میزبانی کروں۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کہ جس نے بچے دیے ہوئے بھی قریباً 1 سال اس کو گزر چکا تھا اور اب اس کے دودھ کے تھن بھی سوکھ چکے تھے، اس بکری کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے نزدیک لیا، اور اس کے تھنوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت، دست رحمت پھیرا۔ آپ کا ہاتھ لگنا تھا کہ بکری کے دودھ کے تھن یہ دودھ سے بھر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دو کر اس چرواہے کو پلایا، پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، اور پھر آخر میں آپ نے خود بھی شعر فرمایا۔ کہتے ہیں کہ جب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دودھ پیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلنے لگے تو وہ شخص بڑا ہی حیرت زدہ تھا۔ چرواہا حیرانگی کے عالم میں اس نے پوچھنے لگا، کہا کہ آپ ہیں کون اور آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ کیا تو ہمارے راز کو فاش تو نہیں کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر تو ہمارے راز کو فاش نہ کرے، راز کو ظاہر نہ کرے تو ہم تمہیں ہماری پہچان بتا دیتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا راز یہ کسی پر ظاہر نہ کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا فإنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ چرواہا کہنے لگا، آپ وہی ہیں جن کے بارے میں قریش مکہ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور آپ کو پکڑنے کے لیے وہ مارے پھر رہے ہیں۔ کہا ہاں میں وہی شخص ہوں۔ تو اب وہ چرواہا وہاں پر کہنے لگا اور اپنی زبان سے گویا ہوا اور کہتا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ وَأَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقٌّ، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین بھی سچا ہے۔ آپ جس دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین بھی حق ہے، وہ دین بھی سچ ہے، کیونکہ آپ نے جو معاملہ فرمایا ہے، آپ نے جو معجزہ دکھایا ہے وہ نبی کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے جو کر کے دکھایا ہے وہ نبی کے علاوہ کوئی دوسرا کر کے دکھائی نہیں سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس معجزے کو دیکھ کر وہ چرواہا، وہ اعرابی، وہ ایمان لایا، اور اس نے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی وہیں پر پڑھ لیا۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہیں، اور راستے میں جو بھی آپ کے روح زیبا کی زیارت کر رہا ہے، جو بھی آپ کا دیدار کر رہا ہے، وہ اسلام سے مشرف بھی ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، واقعی میں وہ آپ کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے رہا ہے اور وہ بیعت کر رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر رہا ہے۔
کہتے ہیں اسی راستے کے اندر مکۃ المکرمہ سے مسلمانوں کا ایک قافلہ جو ملک شام میں تجارت کرنے کی غرض سے گیا ہوا تھا، جن کے سالار حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ ملک شام کا وہ قافلہ یہ واپس پلٹ رہا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفید رنگ کا ایک جوڑا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا اور کہا کہ حضور اسے قبول فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کپڑے کو قبول فرمایا اور آپ نے اسے زیبتن بھی فرمایا، اسے پہن بھی لیا۔ یہاں تک کہ ایک دوسرا قافلہ کہ جو ملک شام سے واپسی کے وقت آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس کی ملاقات ہوئی وہ بھی مسلمانوں کا قافلہ تھا، اور اس کے جو سالار تھے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو اب وہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے ایک جوڑے کو پیش کیا، یعنی کہ 2 جوڑے وہاں پر انہوں نے کپڑوں کے پیش فرمائے اور خدمت آپ نے تحفے کے طور پر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تحفے کو بھی قبول فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اب مدینہ بالکل قریب آ چکا تھا اور اس کے ایک منزل پہلے حضرت بریدہ بن حوصیب الاسلمی یہ وہاں پر ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت بریدہ وہ تھے کہ جو اپنے قبیلے سے 70 انسانوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اس انعام کی لالچ میں جو کفار مکہ نے ظاہر کیا تھا کہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا یا انہیں قتل کر دے گا تو انہیں 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ بھی اپنے قبیلے کے 70 شہ سواروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ لیکن جب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ 2 جہاں کے سلطان، وہ والضحیٰ چہرے والے، وہ علم نشر سینے والے، فرماتے ہیں کہ جب ان سے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز گفتگو، وہ سیمی کلام آپ نے سامنے ہی سے ارشاد فرمایا، کہا من انت، تم کون ہو؟ تو حضرت بریدہ نے کہا انا اسمی بریدہ، کہا کہ میرا نام بریدہ ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا برد امرنا وصلح، فرمایا ہماری مہم میں ٹھنڈک آ چکی ہے اور حالات درست ہو چکے ہیں۔ یعنی چونکہ بریدہ کے معنی بریدہ یہ بردتن سے بنا ہے اور بردن کے معنی ہوتے ہیں ٹھنڈک کے، تو آپ کے نام ہی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، کہا کہ بریدہ مل چکے ہیں تو اب تو ہمارے حالات ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور حالات درست بھی ہو چکے ہیں۔ اب حضرت بریدہ چونکہ وہ بھی عربی تھے، فصیح و بلیغ قوم کے اندر پیدا ہونے والے ایک فرد تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلام کو سنا تو ان کے نام کی جو تعریف اور ایک افزائش ہوئی اس سے آپ کے دل کو بھی ٹھنڈک پہنچی۔ پھر فرمایا ممن انت، یعنی کہ تم کس خاندان سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ اب اسلم کے معنی وہ ہوتے کہ اسلم سلام سے بنا اور سلام کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں، اور اسلم یعنی سلامتی دینے والا، سلامتی والا۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہوں نے کہا کہ میں قبیلہ اسلم سے ہوں تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا سلمنا یا ابا بکر، اے ابو بکر اب تو ہم سلامت ہو گئے، ہم محفوظ ہو گئے۔ تو پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ممن، بنی اسلم کی کون سی ساکھ سے ہو، یعنی کہ بنی اسلم میں کس خاندان سے ہو؟ تو انہوں نے کہا من بنی سہم، میں بنی سہم سے ہوں۔ تو حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوئی اور فرمایا خرج سہمک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا تیر نکل گیا، اے ابو بکر تیرا تیر نکل گیا۔ سہم کے معنی ہوتے ہیں اوزار کے، یعنی کہ کسی لڑنے والی چیز کا جو اوزار ہوتا ہے یا وہ تیر ہو یا بھالا ہو
تو فرمایا کہ اے ابو بکر تیرا تیر نکل گیا۔ بریدہ کہتے ہیں میں نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ حضرت بریدہ نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی دیکھا نہیں تھا تو کہا کہ من انت، آپ نے تو میری پوری وضاحت پیش کر دی، لیکن اے بزرگ آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد ابن عبداللہ و رسول اللہ، کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جن کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے تھے، جن کو قید کرنے کے لیے نکلے تھے، اب وہ خود ہی ان کے عشق کے اندر ایسے گرفتار ہو گئے کہ وہاں پر اب نہ انہیں یہ بات کی، نہ اپنی تلوار نکالی، نہ رسی نکالی کہ انہیں باندھا جائے، بلکہ فوراً ہی اپنی زبان سے یوں گویا ہوئے اشہد انک محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول، محمد عبدہ و رسولہ۔ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور اس کے سچے رسول ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ایمان لے آئے۔ سردار کا ایمان لانا کیا تھا، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے 70 لوگ، وہ تمام کے تمام حضرت بریدہ اسلمی کی اطاعت کرتے ہوئے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اپنے جذبات کا انہوں نے اظہار بھی اس طریقے سے کیا۔ فرمایا الحمدللہ الذی اسلم بنو سام طائعین غیر مکرہین، کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس کی مہربانی سے بنو سہم قبیلے کے تمام لوگ اپنی خوشی سے اسلام لائے ہیں، انہیں کوئی مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ یہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کوئی مجبور نہ کیا، بلکہ ہم اپنی خوشی سے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہو گئے اور آپ کے غلام بن گئے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تدخل المدینۃ الا ومعک لواء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ کے اندر بغیر پرچم کے داخل نہیں ہوں گے۔ اب چونکہ اس وقت کوئی پرچم، کوئی جھنڈا تو تھا نہیں، تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا امامہ کھولا، اپنے سر کا امامہ کھول کر اور اسے اپنے نیزے کی انی پر اس کو باندھ دیا اور پھر اسی کو پرچم اسلام بنا دیا، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ چلنے لگے، یہاں تک کہ جب کوبا کی بستی آئی تو اس وقت تک حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے۔ اب جب یہاں سے ملاقات ہوتے ہوئے حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے کی طرف بڑھے تو وہاں پر راستہ بتانے والے میں سے کسی نے بتایا، کہا کہ آپ جس راستے کو اختیار کر رہے ہیں وہاں آپ کے لیے 2 راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے کہ جو 2 ڈاکوؤں سے الگ راستہ ہے اور عام راہ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو سیدھے مدینے پہنچ جائیں گے، اور اگر آپ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہاں پر 2 چور بیچ میں بیٹھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چوروں والا راستہ وہ اختیار فرمایا، کہا کہ ہاں ہم اس راستے سے جائیں گے، خذ بنا علیہما، بے شک ہم اس پر چلیں گے جس پر چور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس راستے پر چلتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر وہ 2 چور یہ سامنے آ گئے اور انہوں نے بغیر کسی حول و حجت کے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے تو پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نحن محانانی، یعنی کہ ہم دونوں ذلیل ہیں۔ اب چونکہ لوگ انہیں محانان کہتے تھے اور محانان کے معنی ہوتے ہیں ذلیل انسان جس کی کوئی عزت معاشرے میں نہ ہو، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب چہرہ زیبا دیکھا، آپ کا روح زیبا دیکھا تو وہ دونوں سہم گئے اور ان میں بولنے کی کچھ کرنے کی طاقت تو بچی نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو ان کا نام پوچھا تو کہا کہ نحن محانان، ہم دونوں ذلیل ہیں۔ تو پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیے نسبت کا اثر،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال بل انتما مکرمان، کہا نہیں تم اب تک ذلیل تھے لیکن اب تم نے اللہ کے رسول سے وابستگی اختیار کر لی ہے، اب تم ذلیل نہیں بلکہ عزت دار بن چکے ہو۔ تو جو میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جائے تو رب کائنات اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ جن کا کل تک معاشرے کے اندر مقام چوروں والا تھا، آج وہ لوگوں کے عزت دار انسان بن گئے، وہ لوگوں کے سامنے عزت والے بن گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ دونوں نے وہیں پر کلمہ اسلام کو پڑھا اور وہ دونوں بھی مسلمان ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کہ انتما مکرمان، تم دونوں عزت دار ہو، تمہارے لیے تو ذلت یہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ تم شرف و عزت والے ہو، تو واقعی میں رب کائنات نے معاشرے کے اندر ان کا مقام عزت والا بنا دیا۔ اب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ تمام تر سفر کی مشکلات کو یہ آسان فرماتے ہوئے اب کوبہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس طرف مدینہ والوں کا، مدینہ سے چونکہ کئی ایک فاصلے پر یہ کوبہ کی سرزمین تھی، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے کوبہ ہی میں قیام فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اس طرف کوبہ والوں کا حال یہ تھا، اور کوبہ میں قبیلہ عمرو بن عوف یہ قبیلہ آباد تھا اور ان کے لوگ آباد تھے۔ تو یہ قبیلے والوں کو جب یہ خبر ملی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، اور اس طرف چونکہ مکہ سے مدینہ کا عام طور پر جو راستہ تھا وہ 12 دن کا راستہ تھا، تو اب وہ یہ سوچنے لگے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے جلدی بھی تشریف لے آئے۔ تو وہ لوگ صبح کے وقت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار فرماتے ہوئے آپ کا استقبال کرنے کی غرض سے مدینہ جو اپنی کوبہ بستی تھی اس سے باہر نکل کر ٹیلوں کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے اور وہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار فرماتے۔ ان لوگوں کا، عربوں کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ سفر کرتے تو چونکہ عرب کی دھوپ کی وجہ سے اور ریگستانی سفر کی وجہ سے وہ زیادہ تر رات کا سفر کرتے اور رات میں پوری رات چلتے رہتے، اور صبح اشراق کے وقت تک، چاش کے وقت تک چلتے رہتے، اور اس کے بعد پھر وہ کسی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیتے اور پورا دن وہیں پر گزارتے، پھر شام کے وقت واپس سے وہ چلنا شروع کر دیتے، اور اسی طریقے سے رات میں سفر کرتے اور دن میں وہ لوگ آرام کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ کسی مہمان کا انتظار کرتے تو وہ چاش کے وقت تک کرتے تھے، یعنی کہ صبح کے وقت سے لے کر چاش کے وقت تک وہ انتظار کرتے، اور چاش کے وقت تک اگر ان کا مہمان انہیں نہ ملتا، وہ نہ آتا، تو پھر وہ لوگ اس کا انتظار کرنا بند کر دیتے اور پھر دوسرے دن صبح کے وقت اس کے انتظار میں واپس سے لگ جاتے۔ تو کہتے ہیں عرب کے دستور کے مطابق مدینہ والوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طریقے سے انتظار فرمایا۔ کہتے ہیں وہ صبح کے وقت جیسے ہی اپنے بستروں سے بیدار ہوتے تو فوراً ہی اپنے تمام تر حاجات سے فارغ ہو کر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے وہ کوبہ کے ٹیلوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر پہنچ جاتے اور وہاں پر جا کر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار فرماتے۔ ایک روز ہوا کہ وہ صبح سے لے کر چاش کے وقت تک وہاں پر ٹھہرے رہے، لیکن جب دھوپ نے، سورج نے ہر چیز کو گرم کر دیا اور سورج کی وجہ سے ہر چیز تپنے لگی تو پھر وہ لوگ وہاں سے نا امید ہو کر یہ اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹے۔ کہتے ہیں دوسرا دن بھی بیتا، دوسرے دن بھی وہ لوگ انتظار کرتے رہے، لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نہ ہوئی تو وہ لوگ پھر سے اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹ گئے۔ پھر تیسرا دن ہوا اور تیسرے دن بھی وہ صبح کے وقت آ کر بیٹھ گئے۔ آج انہیں یقین تھا کہ آج تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور تشریف لے آئیں گے، لیکن چاش کا وقت ہو گیا، لیکن ابھی تک آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نہ ہوئی۔ تو اب وہ وہاں سے نا امیدی کی حالت میں وہیں سے اپنے گھروں کی طرف بوجھل قدموں کے ساتھ یہ واپس پلٹ رہے تھے کہ ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ یہاں پر تشریف نہیں لائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں سے نکلتے رہے یہاں تک کہ وہ پورا میدان، ٹیلے، ہر چیز خالی ہو گئی اور وہ اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ آخر کا جو قافلہ تھا وہ کوبہ کی بستیوں کے اندر راستے میں تھا کہ اسی وقت اپنے کسی کام سے ایک یہودی وہ کسی ٹیلے کے اوپر پہنچا ہوا تھا
اور اس نے چونکہ اپنا اس کا کوئی کام تھا، وہ جانوروں کا یا کچھ بھی اس کا کام رہا ہوگا، جب وہ بڑے ایک اونچے ٹیلے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ نورانی قافلہ اپنی تمام تر شعاعوں کو پھیلاتے ہوئے مدینہ کی طرف رنجا ہو رہا ہے، مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی ٹیلے پر سے اس نے پکارا، یا بنی قیلہ ھذا جدکم قد جاء، کہا کہ اے قیلہ والو، اے قیلہ کے بیٹو۔ قیلہ یہ کوبہ کی بستی کا نام تھا، اس کی ایک بستی کے ایک محلے کا نام تھا قیلہ۔ تو فرمایا گیا یا بنی قیلہ، اے قیلہ والو، اے قیلہ کے بیٹو، یہ تمہارے نصیبوں کو چمکانے والا آ چکا ہے۔ اب جب اس یہودی نے یہ آواز لگائی تو رب کائنات نے اس کی آواز میں وہ گونج عطا فرمائی کہ کوبہ کے گھر گھر کے اندر اس کی صدا پہنچ گئی۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی نا امیدی کے ساتھ پلٹے تھے، کوئی اپنے بستر پر بیٹھا تھا تو کوئی بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو کوئی زمین پر لیٹا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس یہودی کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تو اسی حالت کے اندر وہ اس طریقے سے دوڑ لگاتے ہوئے نکلے کہ جس کے ہاتھ میں نیزہ آیا تو نیزہ لے کر بھاگا، کسی کی چادر پڑ چکی تھی تو اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے وہ راستوں پر نکل آیا، یہاں تک کہ وہ راستوں پر دوڑتے ہوئے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے وہ لوگ دوڑنے لگے۔ اب پورا کوبہ کی بستی کے جتنے لوگ تھے، وہاں کے مرد و زن، عورتیں، بوڑھے، بچے، ہر کوئی وہ باہر اپنے راستوں پر نکل آیا۔ ہر ایک نے اپنے ہاتھوں میں نیزے، تلواریں اور اسی طریقے کے اوزار حرب انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے ان ٹیلوں کی طرف دوڑنے لگے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے الفاظوں کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا، فرماتے یہودی گفت ایک مقصد و مقصود شما در رسید، مسلمانہ صلاح ہائے خود را برداشتہ با استقبال اجلال آن سرور بر آمدن و بالائے حرہ ملاقات کردن و مبارک باد گفتن و شادیہا نمودند و جوانا و کدکا و زنا و مردہ خرد و بزرگ می گفتن جاء رسول اللہ جاء نبی اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ٹیلے پر سے یہودی نے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، تمہارا مقصد و مقصود تشریف لے آ چکا ہے، تو کہتے ہیں کہ مسلمان مسرت اور شادمانی کے، مسلمانوں کے اندر مسرت و شادمانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو لیتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے وہ بھاگ نکلے، اور حرہ کے میدان میں ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اپنی زبانوں سے یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اے لوگوں نکلو نکلو، اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، اے لوگوں نکلو نکلو، اللہ کا نبی تشریف لے آ چکا ہے، اے لوگوں نکلو نکلو، وہ مزمل آقا تشریف لے آ چکے ہیں، وہ مدثر آقا آج ہماری بستی میں اپنے قدوم میمنت لزوم سے ہمیں سرفراز فرما چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورتیں، بچے، بوڑھے، بزرگ اور نوجوان، چھوٹے بڑے، تمام کے تمام وہ راستوں پر نکل آئے، یہاں تک کہ وہ حرہ کا میدان یہ کھچا کھچ بھر گیا، اور وہاں پر تل رکھنے تک کی وہ جگہ میسر نہ آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وادی کی طرف سے نیچے کی طرف اتر رہے تھے کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ حیرت میں مبتلا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہ تھا۔ بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھا نہ تھا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، انہوں نے دیکھا تھا، لیکن اکثریت ایسی تھی کہ جنہوں نے دیکھا نہ تھا۔ تو وہ اب کشمکش میں تھے کہ کون اللہ کے رسول ہیں، کون اللہ کے نبی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قمیص اتار دیا، اور اپنے نیزے پر اس قمیص کو لٹکا کر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کرنے لگے، اور فرمایا کہ اے لوگو، تم کشمکش اور حیرت میں مبتلا نہ ہو، یہ صدیق، یہ ان کا خادم ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قمیص اتار دیا، ہر کسی کے اندر شادمانی، اور ہر کوئی جھوم رہا تھا، ہر کسی کے اندر ولولے تھے، اور ہر کوئی پکار رہا تھا کہ نبی اللہ یہ ہمارے بیچ میں تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو خوشخبری سناتا، ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکبادی کے پیغام سناتا۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے
جو وہاں پر خوشیاں منا رہے تھے۔ آج کوئی ہمارے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دین پر ہمیں خوشیاں منانے سے روکے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں خوشیاں نہ منائے؟ خوشیاں منانے والا جب تشریف لا چکا ہے، جس کے صدقے میں رب کائنات نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی ہے، تو ہم پھر اس کے نام پر خوشیاں کیوں نہ منائے؟ رب کائنات نے ہمیں اس کا حق عطا فرمایا ہے کہ اس نے اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنی نعمت یہ ہم پر تمام فرما دی جب اس نے اپنا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہم اس رسول کے نام پر کیوں خوشی نہ منائیں؟ ہم اس رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کیوں اپنے گھروں میں چراغاں نہ کریں؟ کیوں اپنے ہاتھوں میں جھنڈیاں نہ لہرائے؟ کیوں اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہم اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دیں؟ کہتے ہیں کہ اب مدینہ کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور ہر کوئی وہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے لگا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر تمام لوگوں سے ملاقات فرمائی، اور اب یہ قافلہ، یہ تمام لوگوں کا یہ پورا لشکر اور یہ پوری بستی کے تمام لوگ مل کر اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آگے کی طرف چلنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ صدائیں بلند کی، انطلقنا آمنین مطاعین، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو جائیے، بڑے اطمینان سے ہمارے یہاں تشریف لے آئیے، آپ یہاں پر امن و امان میں ہوں گے، ہم سب آپ کے غلام آپ کے ہر حکم کی اطاعت میں اپنا سر تسلیم خم کریں گے، آپ کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ عمرو بن عوف کے سردار کلثوم بن ہدم کے مکان پر رکے اور وہیں پر رہنے لگے۔ یہ قبیلہ وہ قبیلہ تھا کہ جب مکہ المکرمہ سے تمام مسلمان ہجرت کر کے وہاں پر پہنچتے تو اسی قبیلے کے اندر آباد ہوتے، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر پہنچتا تو اسے وہ لوگ الگ مکان دیتے، لیکن جو تنہا جتنے بھی مسلمان وہاں پر پہنچے تو ان کے ایک اور شخص تھے جن کا نام تھا سعد بن خیثمہ، ان کی بہت بڑی حویلی تھی، تمام مسلمان ان کی حویلی میں رہتے تھے، ان کے یہاں پر ان کے گھر میں رہتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر پر یہ وہاں پر آپ نے آرام فرمایا، وہیں پر رہنے لگے۔ اب جب مسلمانوں کو پتہ چلا، مہاجرین کو پتہ چلا، مدینہ کے رہنے والوں کو جب پتہ چلا تو اب تمام کے تمام ذوق در ذوق یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر پہنچنے لگے۔ اب جب وہاں پر بھیڑ ہونے لگی اور جگہ تنگ ہونے لگی تو پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کلثوم بن ہدم کے مکان سے نکل کر سعد بن خیثمہ کی حویلی پر پہنچے۔ یہ جگہ بھی بہت کافی کھلی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کا وہاں پر بیٹھنا، اور حضرت سعد بن خیثمہ یہ چونکہ بیوی بچوں کے بغیر والے تھے تو اس وجہ سے وہاں پر ہر طریقے سے ایک سہولت بھی میسر تھی۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی، لوگوں کا جم غفیر لگتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مکان پر پہنچ جاتے، اور آرام اور آپ کا رہنا سہنا یہ کلثوم بن ہدم کے مکان پر تھا۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام ملاقات کرتے رہے، مدینہ کے وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روح زیبا نہ دیکھا تھا، وہ آ کر آپ کا دیدار بھی کرنے لگے۔ وہ تمام لوگ جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام لائے تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ جس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے واقعی میں اس کا چہرہ بھی بڑا نرالا ہے، اس کو رب کائنات نے نرالا اور خوبصورت بھی بڑا بنایا ہے۔ ہم نے واقعی میں کسی عام بندے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ ہم نے جس کی اطاعت کے لیے اپنے سر کو جھکایا ہے تو وہ ذات رب کائنات نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے نام پر تو اگر سر بھی قربان کر دیا جائے تو کوئی غم نہ ہو۔ رب کائنات نے ایسا رسول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے اپنے آپ کو مشرف کرنے لگے۔ اب اس طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو دو کام سپرد کیے تھے۔ ایک یہ کہ انہیں امانتوں کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ امانتیں جن لوگوں کی ہے ان لوگوں کو پہنچا دے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ نکل آئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک آپ نے مکہ میں قیام فرمایا،
اور 3 دن تک آپ لوگوں کو امانتیں دیتے رہے، یہاں تک کہ جب امانت دینے کے لیے حضرت مولا کائنات نے اعلان کیا تو آپ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا من کان لہ عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ودیعۃ فلیأتی نؤدی الیہ امانتہ، کہا کہ لوگوں سن لو، جس کسی نے بھی اپنی کوئی امانت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی تو وہ آئے اور اپنی امانت مجھ سے لے جائے، اپنی امانت میرے پاس سے لے جائے۔ کہتے ہیں لوگ آتے رہے اور مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کی امانتیں ان کے حوالے کر دی، اور 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کا سفر کرتے ہوئے اور اکیلے تنہا، نہ کوئی سواری نہ کوئی ساتھی، اور رب کے بھروسے پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت نکلے اور چلتے ہوئے پیدل ہی چلتے ہوئے مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ کئی روز کا فاصلہ گزرا، یہاں تک کہ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو اس وقت آپ کے پاؤں میں آبلے بھی پڑ چکے تھے، پاؤں سوج چکے تھے، اور مدینہ پہنچتے پہنچتے ان سجن والے پاؤں کے اندر سے خون بھی بہنے لگا تھا۔ اس طریقے کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے شیر خدا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت مولا کائنات تشریف لا چکے ہیں تو آپ نے حکم صادر فرمایا، کہا کہ علی کو میرے پاس کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ تو لوگوں نے بتایا، کہا کہ حضور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بڑی خراب ہے، ان کے پاؤں سوج چکے ہیں، آبلے پڑ چکے ہیں پاؤں میں، اور اس سے خون بھی نکل رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت فرمائی۔ وہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے ہاتھوں پر مل کر حضرت علی کے پاؤں پر لگا دیا۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے، میں ان الفاظوں کو تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ ہے اور حضرت علی پر کتنی مہربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنا لعاب دہن لیا اور لے کر حضرت علی کے پاؤں پر رگڑ دیا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بس وہ لعاب دہن کی وہ برکت ہوئی کہ مرتے دم تک کبھی بھی میرے پاؤں میں کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی۔ یہ لعاب دہن کی برکت تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک شہادت واقع ہوئی، لیکن علی کے پاؤں کبھی کمزور نہ پڑے، علی کے پاؤں میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئی اور نہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب وہاں پر آپ کے لعاب دہن کا بھی یہ ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اب اس کے بعد آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تک قباء کے اندر آرام فرمایا، اس کے متعلق کئی روایتیں الگ الگ ہیں کہ جس میں امام بخاری نے جس روایت کو نقل فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ 10 راتیں یا اس سے کچھ زائد وہاں پر رہے۔ امام مسلم نے جو روایت نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ 14 دن تک آپ وہاں پر قباء میں تشریف فرما رہے۔ غرض کہ اگر دونوں کے اندر بھی مطابقت نکالے تو وہی نکلتی ہے کہ امام بخاری نے 10 راتیں اور کچھ زیادہ دن کہے تو ہو سکتا ہے وہ ملا کر 14 دن بن رہے ہو، اور امام مسلم نے بھی کہا کہ چونکہ 14 راتیں آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، غرض جتنا بھی قیام فرمایا آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیوض سے لوگ مستفیض ہوتے رہے، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنے ہی دین کے قیام کے اندر سب سے پہلے وہاں جا کر ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی جسے مسجد قباء کے نام سے یاد کیا گیا، اور پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ یہ وہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، پتھر بھی اٹھا کر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں رکھے۔ حضرت سموس بنت نعمان رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد قباء بن رہی تھی تو آپ پتھروں کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يحسره الحجر وانظر إلى بياض التراب على بطنه فيأتي الرجل من أصحابه ويقول يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأبي أنت وأمي اعطيني اكفيك فيقول لا خذ مثله حتى أسسه۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
پتھروں کو اور چٹانوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے تھے، اور اس پر سے گرد جو گرتی تھی، مٹی گرتی تھی، تو وہ آپ کے پیٹ کے اوپر گرتی تھی، اسے غبار آلود کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ جب کوئی شخص آتا اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ پتھر مجھے دے دیجئے، آپ نہ اٹھائیے، تو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، کہا نہیں نہیں اسے چھوڑ دو، آپ دوسرا لے لو۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ مسجد قباء کی یہ بنیاد ختم ہو گئی اور وہ پائے تکمیل تک پہنچ گئی۔ وہاں تک آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر پتھر بھی اٹھائے، چٹانیں بھی اٹھائی، اور مسجد کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے پائے تکمیل تک بھی پہنچا دیا۔ یہ پہلی مسجد تھی جو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہی وہ مسجد ہیں جس کا رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں بھی ذکر فرمایا۔ جب منافقین نے اپنے لیے ایک اور مسجد بنائی جس کو مسجد ضرار کہا گیا، تو جب وہ مسجد بنائی اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں اپنی مسجد میں تو نہیں آنے دیتے، لیکن آپ ہماری مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ہی ادا کر دیجیے۔ یہ دیکھیے وہ لوگ مسلمان تھے، انہوں نے بھی اپنی ایک الگ مسجد بنائی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی مسجد میں آنے سے منع فرما دیا تھا، اور ساتھ میں نام لے لے کر انہیں اپنی مسجد سے باہر بھی کر دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اے فلاں ابن فلاں اٹھ اور میری مسجد سے نکل جا، اور اس طریقے سے انہیں باہر کر دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے دوسری مسجد قائم کر لی اور کہا کہ حضور آپ آئیے اور صرف 2 رکعت نماز ادا کر دیجئے، تاکہ پھر ہم آپ کی اس نسبت سے اس مسجد کو مانتے چلے۔ نسبت تو مان رہے تھے لیکن اس رسول رحمت کو نہیں مان رہے تھے، اس رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عیب نکال رہے تھے۔ پھر وہ نسبتیں کیا کام کی جس میں آپ نے اس رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا کوئی پاس نہ رکھا ہو۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات قائم کی تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ اسی وقت رب کا پیغام آیا اور فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کہا کہ حضور اس مسجد میں قدم تک بھی مت رکھنا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کہا میرے محبوب، میرے حضور، میرے حبیب، اس مسجد کے اندر کبھی بھی کھڑے مت ہونا، اس لیے کہ یہ مسجد تو مسلمانوں کے اندر تفریقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، مسلمانوں کے اندر فرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کہا مسجد تو وہی ہے، لمسجد اسس علی التقوی، وہ پہلی مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، جہاں پر تمام صحابہ کرام نے محبتوں کے نغینے پیش کیے ہیں اور محبتوں کے ساتھ اس مسجد کا قیام فرمایا ہے۔ کہا یہ مسجد تو مسجد ضرار ہے، نقصان دینے والی مسجد ہے۔ تو گویا کہ مسجدیں بھی 2 ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو تقوی والی ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو نقصان دینے والی ہوتی ہے۔ ہر مسجد وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ کو رب سے ملا دے، کبھی کچھ مسجدیں وہ ہوتی ہے جو رب سے دور بھی کر دیتی ہے۔ اگرچہ تم وہاں پر سجدے میں ہی پڑے رہو، اگرچہ تم وہاں پر اعتکاف کی حالت میں ہی پڑے رہو، لیکن مسجدیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہے جو تمہیں اندر ہوتے ہوئے بھی دین سے بھی باہر کر دیتی ہے، جو تمہیں تمہارے دل سے ایمان کو بھی نکال دیتی ہے۔ تو فرمایا گیا لمسجد اسس علی التقوی، مسجد تو وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو فرمایا اس مسجد کے اندر کبھی کھڑے مت ہونا۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ رب کائنات نے 2 مقام پر یا کئی ایسے مقامات ہیں جس میں بڑا ہی تاکیدی حکم نازل فرمایا۔ ایک لا تصلی فیہ ابدا، جب منافقین کے نماز جنازہ کی باری آئی تو وہاں پر بھی ایسا ہی تاکیدی حکم، لا تقم فیہ ابدا، وہاں پر فرمایا لا تصلی فیہ ابدا، کہا کہ اے محبوب ان کی نماز جنازہ بھی ہرگز مت پڑھنا، ان کی مسجد میں کھڑے بھی مت ہونا، ان کی نماز جنازہ بھی ہرگز مت پڑھنا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے کلام کا حکم ہے، تم اگر مسجد میں جا رہے ہو تو دیکھ لیا کرو کہ مسجد کس کی ہے، اگر اہل سنت والجماعت کی ہے تو اس میں نماز ادا کرنا، ورنہ ایسی مسجدوں کے اندر نماز بھی ادا مت کرنا جو مسجد ضرار ہو، جو مسلمانوں کے اندر فرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، اور ان لوگوں کی بھی نماز جنازہ ادا مت کرنا جنہوں نے دنیا کے اندر پیدا ہو کر انہوں نے مسلمانوں کے اندر فرقہ بازیت کا بیج بویا ہو، لوگوں کے اندر تفرقہ بازی ڈالی ہو۔
تو کہا کہ ایسے لوگوں سے بھی بچتے رہنا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے بھی آگے تاکیدی حکم ارشاد فرمایا، کہا کہ نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا، نہ ان کو وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت بھی مت کرنا، اگر وہ مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک بھی مت ہونا، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق مت رکھنا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلام مجید کی اس طریقے سے تشریح فرمائی۔ تو یہ جو سب سے پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی، وہاں کے لوگ جو تھے ان کی پاکیزگی کا بھی رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں ذکر فرمایا، اور فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاکیزہ لوگوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ اب وہاں پر کوبا والوں کی تعریف بھی کی گئی کہ انہوں نے مسجد بھی بنائی، یہ بڑے ہی صاف ستھرے بھی ہیں، اپنے بدن کے بھی صاف ستھرے ہیں، اپنے دل کے بھی صاف ستھرے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو بڑا پسند بھی فرماتا ہے۔ اور پھر وہ مسجد کوبا کا کیا کہنا، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سنیچر کے دن اپنے مسجد یعنی مسجد نبوی سے مدینہ مسجد کوبا میں جاتے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اور آپ نے فرمایا، کہا کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے اپنے گھر سے وضو کرے اور پھر جا کر وہ مسجد کوبا میں اگر 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ رب العزت اسے ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ من توضأ واسبغ الوضوء ثم جاء مسجد کوبا فصلى فيه كان له اجر عمرہ، کہا کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو بنائے اور بڑی عمدگی کے ساتھ پھر وہ باوضو ہو کر مسجد کوبا میں جائے اور وہاں جا کر نماز ادا کرے تو رب کائنات عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی نے فرمایا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے قال صلاۃ فی مسجد کوبا کا عمرہ، کہا کہ مسجد کوبا میں نماز کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ جو مسجد کوبا کے اندر 2 رکعت نماز ادا کرے گا تو گویا وہ عمرہ کے 4 گھنٹے کے اندر جتنا اسے ثواب ملتا ہے، یہاں پر 5 منٹ میں اسے اتنا ہی ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو یہ مسجد کوبا کی فضیلت ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دن مدینہ طیبہ میں پہنچے تو اس دن پیر کا دن تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین واستبنا یوم الاثنین ورفع الحجر الاسود یوم اثنین وہاجر یوم اثنین وقبض یوم اثنین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ دن بھی پیر کا دن تھا، واستبنا، اور جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا یعنی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ دن بھی پیر کا دن تھا، اور آپ نے جس دن حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب فرمایا 35 سال کی عمر میں، ہم نے اس پورے واقعے کو سماعت کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ دین بھی پیر کا دن تھا۔ وہ حاجر، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن ہجرت فرمائی وہ دین بھی پیر کا دن تھا۔ وہ قبض یوم اثنین، اور آپ کی روح جس دن قبض ہوئی آپ نے انتقال فرمایا تو وہ دین بھی پیر کا دن تھا۔ تو گویا پیر کے دین کو اللہ رب العزت نے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت فضیلت عطا فرمائی، ورنہ پیر کو کون پہچانتا تھا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ لوگ پیروں کی بھی عزت کرنے لگے، پیر کی بھی عزت کرنے لگے۔ آج پیروں کی بھی عزت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدولت کی جاتی ہے۔ حضرت یہاں پر ایک اور بھی نکتہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے لیے کچھ دین مقرر فرمائے تھے، جیسے یہودیوں کے لیے سنیچر کا دین مقرر فرمایا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دین مقرر فرمایا، اسی طریقے سے عاشورے کا وہ دین تھا کہ جس میں بے شمار بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی بڑا بابرکت مہینہ تھا۔ تو یہ بات یا یہ خیال یہ دل و دماغ کے اندر آ سکتا ہے، جمعہ کا دین بھی بڑا عمدہ اور بڑا اعلیٰ دین ہے جو دینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ کہا کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ اگر پچھلی قوموں کے حساب سے دیکھا جائے کہ یہ جو بابرکت دین تھے ان میں پیدا کیا جاتا، یا پھر عاشورے کے دین ہی پیدا کیا جاتا، یا رمضان المبارک کے اندر پیدا کیا جاتا، تو پھر آپ کو یہ ان مہینوں کی وجہ سے ایک کمال حاصل ہوتا۔ تو اس کا جواب بزرگان دین نے، حکمائے اسلام نے دیا ہے، کہا کہ نہیں،
رب کائنات کو یہ بھلا کب منظور ہو کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بعد میں چل کر یہ کہے کہ یہ حضور کو فضیلت کیوں حاصل نہ ہو؟ یہ تو رمضان المبارک میں پیدا ہوئے ہیں، یہ تو عاشورے کے دن پیدا ہوئے۔ کہا نہیں، میرے حبیب کو کسی چیز کی وجہ سے کوئی فضیلت والا سمجھے، کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کو بھی جو فضیلت ملے گی وہ میرے حبیب کے قدموں کے اندر سے ملے گی، میرے حبیب کے تلووں سے ملے گی۔ کہا کہ جسے بھی جو فضیلتیں ملنی ہے، جسے بھی جو اونچا مقام ملنا ہے، وہ میرے حبیب کی نسبت سے ملنا ہے۔ کہا پیر کی اگرچہ پہلے کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیر کو میرے حبیب سے نسبت ہو گئی، تو اب پیر کا مقام بھی رب کائنات کے نزدیک بلند و بالا ہو گیا۔ کہا یہ مہینہ ربیع الاول جسے پہلے کوئی نہ پہچانتا تھا، لیکن چونکہ اس کو نسبت میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی، تو اب اس کا بھی مقام تمام مہینوں میں افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، ربیع الاول وہ ہے کہ جس میں رب کائنات نے صاحب قرآن عطا فرمایا ہے، تو ربیع الاول کو بھی فضیلت حاصل ہوئی۔ تو فرمایا گیا کہ جتنی بھی عزتیں، جتنی بھی سرفرازیاں ہیں، اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے تو میرے حبیب کے صدقے میں نصیب ہوئی ہے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حبیب کو جو نسبت حاصل، حبیب کو جو فضیلت حاصل ہے تو وہ فلاں دین کی وجہ سے، فلاں مہینے کی وجہ سے۔ کہا نہیں، جس دین کو بھی، جس مہینے کو بھی، جس سال کو بھی فضیلت حاصل ہوگی، میرے حبیب کے قدموں کا صدقہ ہوگا، میرے حبیب کی نسبت کا صدقہ ہوگا کہ انہیں یہ فضیلت حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیے تو ذرا کہ یہی تو الفاظ ہیں، ہم اگر پڑھتے ہیں حروف تہجی کو تو الف با تا، اور وہی جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکال دے اور کہہ دے کہ یہ قرآن ہے، تو کوئی بندہ بغیر وضو کے اسے چھو بھی نہیں سکتا ہے، کوئی بندہ بغیر غسل کے اسے اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جس بندے کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے، بلکہ بندہ کیا کسی چیز کو بھی اگر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو رب کائنات اسے کمال عطا فرماتا ہے، اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ الغرض ہم ایک اور دو باتیں سماعت کر لیں، 5-10 منٹ کا وقت زیادہ لگے گا، آپ لوگ اگر اجازت دے تو، تاکہ مدینہ شریف تک کا جو سفر ہے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، وہاں تک کی روایات کو ہم سماعت کر لیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جتنے دین قیام فرمانا تھا وہ فرمایا، اور اس کے بعد مسجد قباء کی تعمیر بھی ہو گئی، یہاں تک کہ پھر وہ ایک جمعۃ المبارکہ کے دین کی وہ ایک رونق افروز صبح نمودار ہوئی کہ جس نے ہر طرف ایک روشنی پھیلا دی، اور اس سورج کے ساتھ مدینہ والوں کے لیے اب آفتاب منیر، سراجم منیرہ، اور اللہ کا وہ ماہتاب وہ بھی نمودار ہونے والا تھا۔ قباء کی سرزمین سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر آپ سوار ہوئے۔ قباء والوں نے بڑی کوشش کی، بڑا اصرار کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری بستی میں ٹھہر جائیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا نہیں، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی مامور ہے، اب یہ جہاں پر ٹھہرے گی وہی میری اقامت کی جگہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے قباء کی سرزمین سے بڑھنے لگے، اس طرف سے مدینہ والے یہ کئی دنوں سے منتظر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ یثرب تشریف لے آئے۔ اب وہ یثرب کی سرزمین، وہاں کے لوگ ہی صرف میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر نہ تھے کہ وہاں کے انسان، نوجوان، بوڑھے، بچے، یہ تمام ہی منتظر ہو، بلکہ یثرب کی وہ زمین بھی منتظر تھی کہ جسے برسوں سے بیماریوں کا طعنہ دیا جا رہا تھا، جس کی آب و ہوا کو برسوں سے ڈانٹا جا رہا تھا اور لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ بھی منتظر تھی، جہاں پر لوگ جانے سے اپنے اہل و عیال کو انکار کیا کرتے تھے کہ نہیں، یثرب کی سرزمین سے گزرنا بھی مت، وہاں جاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔
وہ سرزمین کو بھی شفا بخشنی تھی، اور شفا بھی ایسی بخشنی تھی کہ اس مٹی کے اندر قدم رکھ کر اسے وہ برکتیں عطا کرنی تھی کہ قیامت تک بھی اگر کوئی بیمار ہو تو مدینے کی مٹی لائے، اسے پیے تو رب کائنات اسے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ وہ بیماریوں والی مٹی، وہاں کی آب و ہوا، وہ بھی انتظار کر رہی تھی کہ وہ رب کائنات کا رسول یہ کب تشریف لائے اور ہمارے ماحول کو سہانا بنا دے، ہماری آب و ہوا کو نرالا بنا دے۔ کہا کہ ہر چیز مدینہ کی، وہ لمبے لمبے کھجوروں کے درخت بھی، وہ بھی میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ بھی اپنی نگاہیں اٹھا کر اس نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا رسول کب تشریف لائے گا اور ہماری عزتیں تمام کھجوروں کے اندر، تمام درختوں کے اندر ایک نرالی ہو جائے گی، ہمارا مقام بھی تمام درختوں کے اندر ایک اونچا مقام ہو جائے گا۔ الغرض مدینے کی ہر چیز میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی، یہاں تک کہ اب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب سواری مقوبہ کی جانب سے روانہ ہوئی اور اس طرف جب بڑھنے لگی تو پھر وہاں سے ہر کوئی جسے بھی خبر ہوئی کہ وہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے راستوں پر نکل آئے۔ وہاں کے بڑے بزرگ، نوجوان اور اسی طریقے سے مالدار و غریب ہر کوئی وہاں پر پہنچ گئے، اور وہ سرزمین کے تمام وہ افلاس زدہ کہ جن کے پاس رہنے تک کے مکان بھی نہ تھے، وہ غریب لوگ، وہ بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے پہنچے۔ اور وہ لوگ کیوں نہ پہنچتے؟ اس لیے کہ آج تک انہیں غریب ہونے کی وجہ سے انہیں معاشرے کے اندر کوئی مقام، کوئی حیثیت نہ دی گئی تھی، لیکن آج تو وہ غریبوں کو نوازنے والا وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ میں تشریف لا رہا ہے کہ جس نے غریبوں اور امیروں کا فرق ہی مٹا دینا ہے۔ وہاں کے یہ تمام لوگوں کے اندر وہاں کے وہ کالے لوگ، وہ حبشی لوگ بھی پیچھے نہ تھے، بلکہ انہوں نے بھی اپنے ڈھالے اور اپنے بھالوں کو اٹھا لیا اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے۔ وہ لوگ کہ جنہیں آج تک یہی طعنہ دیا جا رہا تھا اور انہیں صرف غلامی کے اندر ہی رکھا جا رہا تھا، جن کے ہونٹ موٹے، ناک چھوٹی تھی اور ہمیشہ انہیں گھر کے باہر کا ایک حصہ دے دیا جاتا، وہ لوگ وہیں پر آرام کرتے، وہیں پر رہتے، ایک اونچا مقام عطا کرنے کے لیے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ وہاں پر رونق افروز ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں جب پہنچ رہے ہیں تو حبشی بھی اپنے تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر خوشیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جو آج سے کالے گورے کا فرق مٹا دیں گے، اور ہمیں جو آج تک کالے ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے یہ صرف ہمیں عزت ہی عطا نہ فرمائیں گے، بلکہ جب مکہ فتح ہوگا تو وہاں پر تمام سرداران قریش نیچے ہوں گے، ہر کوئی نبی کے صحابی بھی نیچے ہوں گے، اور اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار پر کسی کو چڑھایا جائے گا تو وہ بلال حبشی کو چڑھایا جائے گا، وہاں پر ایک کالی رنگت والے کو چڑھایا جائے گا، اور کالی رنگت کا یہ ایک شان ہی اس کی بلند و بالا کر دی جائے گی۔ تو فرمایا گیا کہ حبشی بھی اپنی تمام تر ذوق و شوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ جب تمام لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور اس وقت جبکہ تنکے کی اور پاؤں تک رکھنے کی جگہ نہ تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سواری مبارک اپنی پوری روب و تاب کے ساتھ جب مدینہ طیبہ کے اندر جلوہ گر ہوئی تو کہتے ہیں کہ ان حبشیوں نے اپنے بھالوں کے ساتھ اپنے نیزوں کی چھنکار لگائی اور ایسی آواز گونجی کہ مدینہ طیبہ کی در و دیوار رونق ہو گئی اور مدینہ طیبہ کے در و دیوار چمک اٹھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء، کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یاد ہے وہ دن کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں نزول اجلال فرمایا
تو مدینے کی ہر چیز جگمگا اٹھی تھی، مدینے کے در و دیوار چمک اٹھے تھے۔ حضرت ابن ابی خیثمہ کہتے ہیں شہدت یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المدینۃ فلم ارا یوما احسن منہ ولا ادبو، کہا ہاں میں اپنا چشمدید گواہ، میں اس وقت کا چشمدید گواہ ہوں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر نزول اجلال فرمایا، آپ داخل ہوئے اور اپنا قدم مدینے کی سرزمین پر رکھا تو کہتے ہیں فلم ارا یومن، میں نے اتنا حسین اور ہر چیز کو منور کرنے والا دین پہلے کبھی نہ دیکھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مدینہ میں پاؤں رکھا تو ہر چیز روشن ہو گئی اور ہر چیز کے اندر اجالے پیدا ہونے لگے، مدینہ کی در و دیوار یہ چمکنے لگی۔ اب اس وقت آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگوں نے دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے، اپنی ناقہ پر سوار ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کو ایک اور سواری پیش کی گئی جس کا نام قصوہ تھا۔ اس قصوہ نامی سواری پر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سادہ سا پالان ڈالا گیا تھا۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس ناقہ پر، اس اونٹنی پر سوار ہوئے تو اب اس طرف مومنوں نے جب اپنے آقا و مولا کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کے جو جذبات ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے وہ بلند ہو گئے اور وہ کہنے لگے اللہ اکبر قد جاء رسول اللہ، اللہ اکبر جاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر جاء نبی اللہ، اللہ اکبر جاء مدثر و مزمل۔ کہتے ہیں اللہ کے لیے بڑائی ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، آج ہمارے لیے اللہ کا رسول تشریف لا چکا ہے، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیچ میں آ چکے ہیں۔ اب اس وقت جبکہ تمام لوگ یہ وہاں پر یہ نعرے بلند کر رہے تھے تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی وہ پیچھے نہ رہی بلکہ وہ بھی آ گئی اور انہوں نے بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ فرمایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اور وہ لوگ بھی اپنا ترانہ اور قصیدہ پڑھتے ہوئے آگے کودتی جاتی، ناچتی جاتی اور اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کے اندر پہنچی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سواری پیچھے پیچھے تشریح آپ کے سواری اور ساتھ میں مومنوں کی ایک بہت بڑی جماعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئی، یہاں تک کہ مسجد جمعہ کی وہ جگہ آ گئی جہاں پر ایک قبیلے کا میدان تھا اور وہاں پر جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر اترے اور آپ نے نماز جمعہ وہاں پر ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ یہیں پر تشریف فرما ہو جائیے، لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا نہیں، میری ناقہ کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ جس جگہ پر بیٹھ جائے گی وہی میری جگہ ہوگی اور وہیں پر میں قیام کروں گا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے آپ نے اپنی ہجرت کو مکمل فرمایا اور مدینہ طیبہ کے مقیم اور انصار و مہاجرین کو جگمگانے والے وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو گئے۔ اب مدینہ کے اندر مسلمانوں کا ایک دور سلطنت اور دور حکومت کا ایک قیام جیسا کہ آج سے شروع ہونے والا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا جھنڈا یہ لہرانا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ازواج، آپ کے اصحاب، آپ کی اولاد نبی اللہ رب العزت ہمیں ان تمام سے دلی محبت، دلی وابستگی عطا فرمائے اور رب کائنات ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں
ہمارے لیے دونوں جہان میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، اس میں ادباً سہواً کسی بھی قسم کی بھول چوک ہوئی ہو، رب کائنات اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اسے معاف فرمائے اور ایمانی زندگی، ایمانی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔